والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ہمارے خالق نے، ہمیں بنانے والے نے، ہمیں دنیا میں بسانے والے نے ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت متعین فرمایا ہے۔ ہمیں اس نے اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ مسجد میں بھی وہ عبادت کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، دکان پر ہو پھر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اور عبادت کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے ویسے کرنا، جس کام سے اللہ تعالیٰ روکے اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک مقصد سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم میری عبادت کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی کی دولت آ جائے گی،
عبادات کا مقصد متقی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا مقصد متقی بننا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کا مقصد بھی متقی بننا ہے۔ ہر عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ ابھی تھوڑے دن قبل قربانی کا موسم گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اس نے اپنی بساط بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کیے۔ یہ اللہ کی عبادت تھی۔ قربانی کرنا، اللہ کے نام پر بکرے چھترے ذبح کرنا، یہ عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے اس عبادت کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، خصوصی تذکرہ فرمایا، اور قربانی کرنے والوں کو اس عبادت کا مقصد سمجھایا۔ اور وہ کیا ہے؟ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا کہ تم جب جانور ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو نا، تو پھر تم ہی کھاتے ہو، تمہارے استعمال میں آتی ہے، اس کا گوشت تم استعمال کر لیتے ہو، ہمیں گوشت نہیں پہنچتا۔ تمہاری قربانیوں کا گوشت ہمیں نہیں پہنچتا۔ تم نے ہمارے حکم پر ہمیں خوش کرنے کے لیے قربانی کی ہے، لیکن ہمیں تو گوشت نہیں چاہیے۔ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں اچھے سے اچھا، کیونکہ وہ کھاتا ہے۔ تم نے قربانی کی ہے، اللہ کے لیے کی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گوشت نہیں کھایا، وہ گوشت تو تم نے استعمال کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پہنچی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہمیں قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا گوشت تم استعمال کر لو، ہمیں تقوی دے دو۔ تقوی ہمیں چاہیے۔ وہ تقوی کس کا؟ جانور کا، جس کو ذبح کیا ہے، اس کا تقوی چاہیے؟ نہیں، منکم، تمہارا تقوی چاہیے، قربانی کرنے والے کا تقوی ہمیں چاہیے۔ تم نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، اور جب یہ جانور خریدا تھا تو تم نے وہ جانور خریدا تھا جو متقی تھا۔ ہم نے جو قربانیاں کی ہے نا، جو جانور ذبح کیے وہ متقی تھے۔ اللہ، اور متقی کیسے تھے؟ کہ وہ عیب سے پاک تھے، عیب سے پاک تھے، اس لیے وہ متقی تھے۔ فرمایا کہ یہ جو جانور تم نے کیے ہیں، یہ ان کا تقوی تمہیں نصیب ہو۔ بے عیب جانور کیا ہے نا، عیب بھی وہ جن کا شریعت میں تذکرہ ہے،
جب تم نے جانور خریدنے کے لیے تیاری کی تو جانور سامنے آیا، سب سے پہلے تم نے اس کا منہ کھولا کہ دوندا ہے یا کھیرا؟ اگر دوندا ہے تو ٹھیک ہے جی، اچھا۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی آنکھ میں عیب تو نہیں ہے؟ اللہ۔ پھر کانوں کو دیکھا، اس کے کان عیب دار تو نہیں؟ پھر اس کے سینگوں کو دیکھا، سر کو دیکھا، کوئی سر میں عیب تو نہیں ہے؟ پھر اس کو چلا کر دیکھا، چلتا ہے، ٹانگوں میں عیب تو نہیں، لنگڑاتا تو نہیں ہے؟ اللہ۔ اس کی ٹانگوں کو تم نے چیک کیا، کانوں کو چیک کیا، آنکھوں کو چیک کیا، اس کے سر کو دیکھا، اس کا منہ دیکھا، پھر اس کے پورے جسم پر ہاتھ لگایا، اٹھا اٹھا کر وزن کیا، کہیں لاغر تو نہیں، کمزور تو نہیں، بیمار تو نہیں؟ اللہ۔ وہ بکرے چھترے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، کوئی میری آنکھیں دیکھ رہا ہے، کوئی میرے کان دیکھ رہا ہے، کوئی میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ جب پوچھا گیا بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو، تو جواب ملا وہ جانور قبول نہیں جس کی آنکھ میں عیب ہو، وہ جانور قبول نہیں جس کے کانوں میں عیب ہو، وہ جانور مردود ہے جس کے منہ میں عیب ہو، کھیرا ہو، دوندا نہیں ہے۔ وہ بھی جانور قبول نہیں جس کی ٹانگوں میں عیب ہو، ہر عیب سے پاک صاف۔ پھر ہم نے اس کو ذبح کیا ہے، اور اوپر سے آواز آئی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اللہ، یہ جانور ہمیں نہیں چاہیے، یہ تم استعمال کر لو، کھا لو، موٹے تازہ ہیں، بے عیب ہیں، تندرست ہیں، کھا لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جب تم ہماری عدالت میں آؤ گے پھر ہم نے تم کو چیک کرنا ہے۔ اللہ، ہم نے تمہیں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے وہی چیزیں جو تم نے چیک کی ہیں اس جانور میں، ہم بھی وہی چیک کریں گے، ہم بھی وہی چیز دیکھیں گے جو تم نے مال منڈیوں میں ان جانوروں میں دیکھی ہے۔ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے، تم جب ہمارے پاس آؤ گے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھ لو، اس میں کوئی شک نہیں، جب تم ہماری عدالت میں آؤ گے تو ہم تمہارے کان چیک کریں گے، اللہ، تمہارے کان دیکھیں گے کہ عیب تو نہیں کانوں میں، اللہ، والبصر، پھر تمہاری آنکھوں کو چیک کریں گے، یہ آنکھ بھینگی تو نہیں، یہ کانا تو نہیں، یہ اندھا تو نہیں، والبصر، تمہارا سینہ چیک کریں گے، والفؤاد، اللہ، تمہارا پورا جسم چیک کریں گے، بلکہ ہم تمہارے جسم کے ایک ایک عضو سے گفتگو کریں گے، ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، آنکھوں سے پوچھیں گے، کانوں سے پوچھیں گے، ہم ہاتھوں سے سوال کریں گے، پاؤں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ اللہ، کہ بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیا دیکھا؟ اللہ، کانوں سے پوچھیں گے تمہارے ذریعے انہوں نے کیا چیز سنی؟ ہاں، یہ تو قربانی ایک سبق ہے نا، یہ سبق ہے، یہ ایک درس ہے،
یہ قربانی ایک نصیحت ہے، گوشت کھلانا مقصود نہیں، وہ تو سارا سال کھاتے رہتے ہیں، بلکہ کچھ سکھلانا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ، خبردار سن لو، ہمارا قانون، ہمارا اصول تم سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو مسترد کر دیا۔ اللہ، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی سبب کیا تھا، اور جس کی ریجیکٹ ہوئی تھی قربانی اس کا سبب کیا تھا؟ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سنو اے لوگو، قربانی کرنے والو، بڑی بڑی قیمتی قربانیاں، اللہ اپنا مال صرف کرنے والوں سن لو، ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میری عبادت قبول ہو جائے۔ ہم نماز پڑھیں اللہ قبول کر لے، اس کو سجدہ کریں وہ قبول کر لے، قیام کریں تو وہ قبول کر لے، اگر ہم روزہ رکھیں وہ قبول کر لے۔ یہی خواہش ہونی چاہیے ہر مسلمان کی کہ جو میں محنت کروں وہ میرے کام آئے، وہ محنت ضائع نہ ہو، کیونکہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ، فرمایا کہ آؤ نہ تمہیں ایسے دن کے متعلق خبر دیں جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، اللہ، اور چہروں پر خوف طاری ہو جائے گا، بڑی عجیب کیفیت ہوگی۔ یہ کون بدبخت ہے جن کے چہروں کو رات کی سیاہی میں بدل دیا گیا؟ وَمَا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کر کر کے تھک گئے، اللہ، عبادت کر کر کے تھک گئے۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اللہ، عبادت کے باوجود، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود آگ میں جھونک دیے گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، ساری زندگی محنت بھی کی، عبادت بھی کی، لیکن کچھ بھی نہیں بڑھا۔ کیا وجہ تھی؟ رب العالمین نے عبادت کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے۔ اللہ، میں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرے کرو، صدقہ و خیرات کرو، قربانیاں کرو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ کی عبادت کرنے والوں ٹھہر جاؤ، ذرا اپنے آپ کو اس تقوی کے ترازو میں چیک کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میری عدالت میں جب پہنچو گے تو ہم تمہاری نماز پر تقوی کا ٹھپا لگا ہوا دیکھیں گے، جس کی عبادت پر تقوی نظر نہیں آئے گا فرمایا گیا ہم مسترد کر دیں گے، لے جاؤ ان نمازوں کو۔ میں نے اپنے درس میں ایک حدیث سنائی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر، نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اتنی عبادت کی ہوگی کہ پہاڑوں کی طرح وہ نیکیاں جمع ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے
ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کے رب العالمین ذرات بنا کر اڑا دیں گے۔ اڑ جائیں گی وہ نیکیاں، ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون بدبخت؟ اللہ، اتنی بڑی بدبختی کہ دنیا میں محنت بھی کی لیکن دوزخ سے نہ بچ سکے، آگ سے نہ بچ سکے، یہ کون بدبخت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ وہ بدبخت تھے جو تقوی کی دولت سے خالی تھے۔ اللہ، یوں سمجھیے نماز ایک جسم ہے، اس کی روح تقوی ہے، روزہ ایک جسم ہے، اس کی روح تقوی ہے، قربانی ایک جسم ہے، اس کی روح تقوی ہے۔ جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم کوئی قیمت رہ گئی؟ روح جب نکل جائے تو اس جسم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہمیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ قربانی کے جانوروں کی آنکھوں کو چیک کرنے والوں، موت سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں کو چیک کر لو۔ اللہ، چیک کرو کہ یہ عیب والی تو نہیں ہے۔ اس آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہو؟ موبائل پر کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹی ویوں پر کیا دیکھ رہے ہو؟ بازاروں میں دکانوں پر بیٹھ کر کیا دیکھتے ہو؟ خوشیوں میں شادیوں میں جب جاتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ اس جانور کی آنکھ چیک کر رہے ہو، یہ بھینگا تو نہیں، یہ کانا تو نہیں؟ اپنی آنکھوں کو چیک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھیں چیک کروانا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کا جانور تمہارے کام آئے گا، لیکن تب کام آئے گا جب تم خود متقی ہوگے، تم خود عیب سے پاک ہوگے۔ اور اگر معلوم ہو کہ میری آنکھ عیب والی ہے تو اس کی اصلاح کرو، توبہ کرو۔ اللہ، توبہ کرنے سے عیب دھل جاتے ہیں، توبہ کرنے سے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو نہیں پوری زندگی ایک ہی ڈگر، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پتہ نہیں 50-60 مرتبہ اپنی زندگی میں قربانیاں آئیں، جانور ذبح کیے، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ قربانی کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اس کی میں نے آنکھیں چیک کی ہیں، اس کے کان چیک کیے ہیں، اس کی ٹانگیں چیک کی ہیں، کس لیے کی ہے؟ حالانکہ کان میں اگر عیب ہو، کان میں سوراخ ہو، کان کٹا ہوا ہو، گوشت میں تو کمی نہیں آتی۔ اگر آنکھ بھینگی ہے کسی جانور کی، گوشت تو سلامت ہے نا۔ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ جانور ذبح کر کے کھا لینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم اسی بات پر بڑے خوش ہیں۔ میں نے جو بکرا کیا یہ 1 لاکھ کا تھا۔ اللہ، 50,000 کی میں نے قربانی کی ہے، میں نے 10 قربانیاں کی ہیں۔ اللہ، میں جب تم میری عدالت میں آؤ گے میں تمہیں چیک کروں گا۔ جنت بعد میں ملے گی، چیکنگ پہلے ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جانور بھی آئیں گے ساتھ، ہمایا کہ ان کے کھر، ان کا چمڑا، ان کے بال، ان کی ہڈیاں ہم تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اور وزن تب ہوگا جب تم متقی ہوگے، جب تمہاری آنکھ سلامت ہوگی، جب تمہارے کان سلامت ہوں گے، جب تمہاری زبان سلامت ہوگی، تو پھر اس قربانی کے جانور کے ایک ایک عضو میں رب العالمین برکتیں پیدا فرما دیں گے، وزن فرما دیں گے اس میں۔ لیکن اگر یہ روح نہیں ہے، ذبح کرنے والے کے اندر یہ تقوی نہیں ہے، سوچا ہی کبھی نہیں کہ میری آنکھ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو میں گفتگو کرتا ہوں میرا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ہر چیز جس نے بنائی ہے آنکھ، اس نے آنکھ استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا
اب یہ وقت تو نہیں کہ ہر عضو کا استعمال کا طریقہ اللہ نے جو بتایا بیان کروں. ہم سنتے رہتے ہیں. آنکھ کو کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں یہ آنکھ بند کرنی ہے, کانوں کو کہاں استعمال کرنا ہے. اللہ. تو مسلمان بھائیوں, اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری قربانیوں کے جانور قبول فرما لیں. قبولیت کے لیے رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ تم نے قربانی کے جانور کو ہر عیب سے پاک کر کے اس کو ذبح کیا ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ عیب ہوں گے تو یہ جانور قبول نہیں ہوگا. تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا. اللہ, تم نے بڑی جستجو کی, مولویوں کے پاس جا جا کر فتوے پوچھے, اپنے مفتیوں کو اپنے جانوروں کی قربانیوں کے کان چیک کروائے, ان کو ان کے سینگ چیک کروائے, ان کا منہ کھول کھول کر چیک کروایا کہ دیکھو مولانا صاحب یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں, یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں. اللہ کا حکم مانا ہے نا. اسی رب العالمین نے ہمیں خبردار کیا, فرمایا کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. فرمایا کہ جب ہم تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے, اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے, تو پھر ہم تمہاری آنکھوں سے پوچھیں گے, تمہارے کانوں سے پوچھیں گے, تمہارے جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھیں گے, بتاؤ نا اس نے تمہیں کیسے استعمال کیا. اللہ, کیسے استعمال کیا تھا. میں نے سوال کرنا ہے. یہ آنکھ بولے گی, یہ کان باتیں کریں گے, یہ ہاتھ اور پاؤں باتیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی شرمگاہ سے پوچھا جائے گا تجھے اس نے کہاں استعمال کیا. اللہ, تلک حدود اللہ. تم اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو کہ جیسے چاہیں بولیں, جو چاہیں دیکھیں. نہیں, خبردار. یا تو کلمہ نہیں پڑھنا تھا نا. کلمہ پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام اختیارات اپنے رب کے حوالے کر دیے, اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنے جذبات اپنے خالق کے کنٹرول میں دے دیے ہیں. نہیں, مرضی نہیں کریں گے. اگر اس نے فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان مومنوں کو کہہ دیں یغضوا من ابصارہم, جب اجنبی عورت سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے. یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو جھکا لینا ہے. اللہ, اگر آنکھیں نہیں جھکاؤ گے سمجھ لو ہماری آنکھ تقوی سے خالی ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم پھر ان بدبختوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی ہوگی. اللہ نے حد مقرر کی ہے. آنکھ کی ایک حد ہے, دیکھنے کی حد ہے, سننے کی ایک حد ہے. ہر چیز سننے کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ ہمارے جو مومن بندے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, جب ان کے کانوں میں کوئی بیہودہ بات پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں. أَعْرَضُوا عَنْهُ, میرے محبوب بندے جن کے کان متقی ہیں, تقوی سے بھرے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. یہ ہے آنکھیں, بیہودگی کے قریب نہیں جائیں گے.
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غیبت بےہودہ بات ہے یا نہیں؟ بتاؤ. غیبت کسی کا گلہ کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا، یہ بےہودہ بات ہے یا نہیں؟ اللہ حرام ہے، بہت بڑی بےہودگی ہے. اور اس کو خوشی سے سننا، غیبت کو سننا، یہ بےہودگی سنتے ہیں. کسی مومن مسلمان مرد یا عورت پر تہمت لگائی جا رہی ہے، ہم بڑی خوشی سے سنتے ہیں. اللہ. بےہودگی سے منہ پھیرنا چاہیے. اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے. بلکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلمان بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ دفاع کرنا کتنی بڑی عظمت والا کام ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، سامنے دوزخ ہوگا اور آگ کے شعلے آدمی کے چہرے کی طرف لپکیں گے، میں کہ جس نے کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کیا، رب العالمین اس کے چہرے کو آگ سے دور فرما دیں گے. اور ہمیں تو اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب تک کسی پڑوسی کی غیبت نہ کر لیں یا سن نہ لیں. پورے محلے کا عیب جب تک سن نہ لیں اس وقت تک تو ہمارا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے نا، عرش والے نے نام لے کر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اللہ. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. خبردار ہے مومنو، اگر کلمہ پڑا ہے تو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا. اپنے کانوں کو محفوظ کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو. نام لے کر فرمایا کہ ہم کانوں سے پوچھیں گے اس کو کیسے استعمال کیا. ساری زندگی بینڈ باجے ہی سنتا رہا، ساری زندگی راگ ہی سنتا رہا، ساری زندگی اللہ شرک و بدعات کی باتیں ہی سنتا رہا، تو پھر کان نے شکوہ تو کرنا ہے نا. یہ کان بول بول کر کہیں گے اے عرش والے، جس مقصد کے لیے تو نے بنایا تھا اس نے اس مقصد پر غور ہی نہیں کیا تھا. کانوں کو استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے. کیا سننا ہے؟ اللہ کا قرآن سننا ہے، نیکی کی باتیں سننی ہے، خیر خواہی کی باتیں سننی ہے، ضرورت کی باتیں سننی ہیں. لیکن ان کانوں کے ساتھ اللہ اکبر گانے سننا، بے حیائی کی باتیں سننا کس نے اجازت دی ہے؟ میں کہ تم نے بکرے چھترے ذبح کیے، ان کا عیب چیک کیا، کانوں کو چیک کیا، آنکھوں کو چیک کیا، اس کے منہ کو چیک کیا. ہم بھی تمہیں چیک کریں گے. ہاں. اور جب تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا جسم عیب سے پاک ہوگا تو پھر ہم اعلان کریں گے. اللہ. ہم اعلان کیا کریں گے؟ ہم اعلان کریں گے وسیق الذین اتقوا ربہم. اللہ. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. لے جاؤ نا ان میرے متقی بندوں کو، ان کی آنکھوں میں بھی تقویٰ ہے،
ان کے کانوں میں تقوی ہے، ان کے ہاتھوں میں تقوی، پاؤں میں تقوی، ان کے سینے میں تقوی، یہ متقی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا قربانی ہے کہ جہاں قربانی کا جانور تم نے ذبح کر کے کھا لیا، لیکن ہم تو تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے کانوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری زبان کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے جسم کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ساری پابندیاں اس بکرے پر، اس چھترے پر ساری پابندیاں، اپنے آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ شتر بے مہار، میں کہ دیکھ لو، اگر میں نے جنت بنائی ہے تو تمہارے لیے بنائی، اور اگر دوزخ بنایا ہے تو تمہارے لیے بنایا ہے۔ انتخاب تم نے کرنا ہے، کون سا گھر چاہیے، جنت کا گھر یا دوزخ کا گھر۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں متقی بنائے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا کہ یہ کام میرے اللہ کو پسند ہے، کروں گا، خاص سارا جگ میرا مخالف ہو جائے، دشمن بن جائے، اس کام میں میرے اللہ کی رضا ہے، کروں گا، اور اس کام میں میرے اللہ کی ناراضگی ہے، نہیں کروں گا، سارا جہاں میرا مخالف ہو جائے۔ بھائی یہ ایک نقطہ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔